خدا کا واسطہ دے کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس لبرلزم کی طرف آپ جا رہے ہو عورت کی آزادی کے نام پہ، اس میں خدا کی قسم عورت کی بربادی ہے. یہ بکاؤ مال بنتا جا رہا ہے. عورت جو ہے نا، ایک مرد کی ہوس پوری کرنے کا ذریعہ بنتی جا رہی ہے. عورت خود اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے، خود اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے. اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا، عقل سے فیصلہ کرواؤ نا. عقل کیا کہتی ہے کہ مرد جب عورت کی طرف جائے تو دوستی کے نام پہ کچھ بھی کرتا رہے اس کے ساتھ. گرل فرینڈ کے نام پہ لیو ان ریلیشن کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، جو آپ کے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی ہوگی. ہندوؤں میں بھی کبھی باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی، گوروں نے کے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی ہوگی. اب لیو ان ریلیشن کے نام سے ایک نئی بے حیائی معاشرے میں آ رہی ہے کہ آپ کسی سے بھی ایک کانٹیکٹ کر کے ایک ایگریمنٹ کر کے معاہدہ کر کے اس کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں. یہ گدھے گھوڑوں والا کلچر ہے کہ جیسے گدھے اور گھوڑا جو ہے نا، اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا. بس کبھی بھی کسی کے ساتھ تعلق ہوا تو تھوڑا بہت کانٹیکٹ تو اس کا بھی ہوتا ہے. میرج جو ہے نا، میرج جو شادی ہے، یہ انسانوں کے رہنے کا طریقہ ہے. یہ تہذیب یافتہ لوگوں کے رہنے کا ایک طریقہ ہے. آپ اپنے معاشرے میں گدھے گھوڑے کا کلچر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویلنٹائن ڈے منائیں. محبت کے نام پہ لڑکیوں کے کپڑے اتر رہے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے، لیکن یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. آپ کو کپڑے اترتے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں اور ہمیں بول رہے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو بتاؤ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا معاشرے میں؟ اس گدھے گھوڑوں والا کلچر اور کتے بلیوں والا کلچر آپ معاشرے میں لے کر آ رہے ہیں. تو خدا کا واسطہ، آپ اللہ کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہے. آپ عقل سے فیصلہ کروائیں کہ آپ یہ عورت کو عزت دے رہے ہیں یا اس کو ایک بکاؤ مال بنا رہے ہیں، ایک ٹیشو پیپر کی طرح کہ جو استعمال سے پہلے بڑا خوشنما ہوتا ہے اور جب ٹیشو پیپر کو استعمال کر دیا جاتا ہے تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. یہی حال ہے جو عورت کا فیوچر میں بننے والا ہے. ہمیشہ سے لڑکیاں باپ کے گھر میں پلتی تھیں اور باپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اپنے گھر سے، باپ اور بھائی کے نگرانی میں، اس کے سائے میں اپنے شوہر کے گھر رخصت ہوتی تھیں. ان کی وہاں عزت ہوتی ہے. شوہر جب اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس کو اس کی بھاری قیمت دینی پڑتی ہے. یہ ارینج میرج ہوتی ہے. گھر میں ایک بیوی عزت کے ساتھ آتی ہے. باپ اور بھائی سیلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ شخص ہماری بیٹی اور بہن کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں. آپ ڈائریکٹ لڑکیوں کو بیوقوف نہیں بناتے. باپ کا سایہ ہوتا ہے لڑکی کے اوپر، بھائی کا سایہ ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جیسے گلاب کا پھول کے گرد اللہ نے کانٹے رکھے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے اس پھول کو توڑنا، پہلے ان کانٹوں سے گزرنا پڑے گا. اللہ نے عورت کو ایک اٹریکشن کی چیز بنایا، لیکن اس کے گرد اللہ نے باپ اور بھائی کا ایک کانٹے دار درخت پیدا کر دی ہے، ایک سایہ پیدا کر دیا ہے کہ ان کانٹوں سے آپ کو گزرنا ہوگا. آپ کو پہلے باپ اور بھائی کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں آپ کی بیٹی کے قابل ہوں. وہ آپ کی جاب چیک کرے گا، وہ آپ کا خاندان دیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ آپ میری بیٹی کے پیرالل، اس کے کفو، اس کے ہم پلہ ہیں یا نہیں ہے. اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک عزت داروں کی طرح آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے رخصت ہوگی اور وہ پورا خاندان اس کو ریسیو کر رہا ہوگا. وہ محض ایک شوہر کی بیوی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی ایک ساس ہوگی، اس کی ایک ساس ہوگی، اس کا ایک سسر ہوگا، اس کے رشتہ دار ہوں گے، دیور ہوں گے، جیٹھ ہوں گے، پوری ایک فیملی میں جائے گی وہ. اس میں عورت کا تحفظ ہے. عورت کو چھوڑنا آسان نہیں ہوگا، طلاق دینا آسان نہیں ہوگا. پورا خاندان انوالو ہوگا، کیونکہ وہ صرف آپ کی بیوی نہیں ہے، وہ آپ کے باپ کی بہو بھی ہے، آپ کی ماں کی بہو ہے، وہ آپ کے بھائی کی بھابھی ہے. وہ اس کو آپ چھوڑیں گے تو اس کا مطلب بھائی کو بھابھی کے رشتے سے محروم کر رہے ہیں، باپ کو بہو کے رشتے سے محروم کر رہے ہیں، ماں کو بہو کے رشتے سے محروم کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو ملیا میٹ کر کے بس وہ جو گورے جس کلچر کی طرف چل رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم لوگ اپنے سے جو پہلے یہود و نصارہ ہیں نا ان کو فالو کرو گے اور اتنی الٹی چیزوں میں ان کو فالو کرو گے. حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تم بھی وہاں گھسنے کی کوشش کرو گے. حالانکہ جو گوہ کا بل ہے وہ انسانوں کے رہنے کی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گورا اس میں گھسا ہوگا نا تو آپ کہو گے یار یہ بھی فیشن ہے، یہ بھی کلچر ہے. گورا کیونکہ گو کے بل میں گھس کے رہتا ہے تو میں بھی اس میں گھس کے رہوں گا. تو سینس لیس باتیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، کیونکہ یورپ کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، گورے کر رہے ہیں. وہ پچھتا رہے ہیں اس معاشرے سے، وہ تنگ آ چکے ہیں. وہ میرج کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. وہ شادی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تبھی تو ان کے یہاں اتنے سخت قانون ہے کہ ڈیورس دینے پر آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ازدواجی زندگی ہو. لیکن اب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. جو غلطی وہ کر رہے ہیں آج ہمارے ہاں بھی وہ غلطیاں کی جا رہی ہیں.